نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ حضرات، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے دفاع اسلام، دفاع پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ مسلمانوں نے پاکستان کو اگر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، صحابہ ہمارے آباء و اجداد نے صحابہ اکرام کے طرز عمل پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ سانس لینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ لا الہ الا اللہ کی پاسداری ضروری ہے۔ سانس نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی پاسداری نہ کی جائے گزارا ہو سکتا نہیں، سانس نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، ہندو کے سامنے جھکنے سے گزارا ہو سکتا نہیں، سانس نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، رگے چاک کاٹ دی جائے گزارا ہو سکتا ہے، اپنے ملک کا سودا کر لیا جائے گزارا ہو سکتا نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے صحابہ اکرام کے طرز عمل پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ہمیں بتلا دیا کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل صحابہ جو پیغام عمل دیتے ہیں، مثل صحابہ جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کھانا پینا اتنا ضروری نہیں جتنا پیغمبر کا دفاع ضروری ہے، جتنا اسلام کا دفاع ضروری ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام نے اسلام کا دفاع کیا، ان کا نام آج تک بھی زندہ ہے، لیکن آج جنہوں نے اپنے ہم پرستی بن گئے، جنہوں نے اسلام کا نام اپنے ملک کا دفاع نہیں کیا، ان کا نام زندہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ جنہوں نے اسلام کا دفاع نہیں کرتے وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوا کرتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ اکرام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جسم کٹوایا، ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیا گیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ 1947 کی جنگ میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پھر ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا کہ فنا للہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا للہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ لیکن آج کل کے میں پاکستان کے اندر نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں تو فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، مغربی نظام ہے، قتل و غارت کا دور ہے، رشوت کا زور ہے، رشوت کا زور ہے، ہر گھر میں نماز کا چور ہے، بجلی اور پانی کا فقدان ہے،
بجلی اور پانی کا فقدان ہے، تو پھر آخر پر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں، ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔